اسلام میں خواتین کا مقام اور عزت، احترام اور وقار کی روشنی میں اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل، مساوات اور عزت پر مبنی ہے۔ اس نے خواتین کو ایک بلند مقام دیا ہے اور ان کے ہیں حقوق کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں خواتین کے احترام اور ان کی عظمت کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ آئیے مختلف پہلوؤں سے اسلام میں خواتین کے احترام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1. قرآن میں خواتین کے احترام کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر خواتین کی عزت و تکریم کا ذکر کیا ہے۔ 1. مساوات اور عزت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ سورہ آل عمران 3:185۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں اور نیکی کے عمل کا معیار جنس نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ 2. والدہ کا اعلی مقام۔ قرآن میں والدین، خاص طور پر ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑانا رہا۔ سورہ لقمان 31:14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ مسند احمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خواتین کے احترام کی مثالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل عورتوں کے احترام کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور عزت سے بٹھاتے۔ بیویوں کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں۔ ترمذی۔ عام خواتین کے حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی عزت پر بہت زور دیا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ رہنے کی مستحق ہیں۔ مسلم 3۔ خواتین کے حقوق اور عزت کے عملی پہلو۔ اسلام نے خواتین کو وہ حقوق دیے جو اس سے پہلے کسی بھی معاشرے میں نہیں دیے گئے تھے۔ تعلیم کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ 2۔ وراثت کا حق۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دیا، جبکہ پہلے کے معاشروں میں یہ حق موجود نہیں تھا۔ 3۔ شادی میں مرضی کا حق۔ اسلام نے عورت کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے، اور زبردستی نکاح منع ہے۔ 4۔ کام اور تجارت کا حق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب تاجرہ تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خواتین کے کام کرنے پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ ایمانداری اور عزت کے ساتھ روزگار کو پسند فرمایا۔ 4۔ اسلام میں خواتین کے احترام سے متعلق غلط فہمیاں۔ کچھ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو کم تر سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پردہ اور عزت۔ پردہ ایک حکم ہے، لیکن یہ خواتین کو کم تر ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے ہے۔ گھر میں عورت کا کردار۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داریوں کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ نتیجہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہے خواتین کو مکمل عزت، حقوق اور آزادی فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کے احکامات اور اسلامی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ خواتین کا مقام انتہائی بلند ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں اور خواتین کو وہ عزت و احترام دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔